बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमने गुजारा है, जो जाहिर है हमें यह सिखाता है कि किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, क्या कुछ करना है। लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान इस ममलकत खुदादात के अंदर सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है और एक ऐसी ही ड्रामाई सूरत हाल का सामना है इस्लामाबाद के अंदर। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मैंने आपको गुज़श्ता रोज खबर दी थी कि इमरान खान की जो इद्दत का केस है उसकी सजा मुअत्तली के हवाले से अदालत से रुजू कर रखा है इमरान खान और बुशा बीबी ने। और वहां पे हमने ये देखा कि जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत के अंदर कल केस लगा हुआ था और उस केस के दौरान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा है और उसके बाद उस्मान गिल साहब जो बुशा बीबी के वकील हैं, उनके हमने कल देखा कि जनाब क्या वहां पे आर्गूमेंट्स हुए और सारी चीजें उन्हें अपने सामने रखी। लेकिन कल उस वक्त हैरान कुन सूरत हाल थी या सच था, तो बहुत ही अजीब सा मामला था जिसमें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वहां पे राना हसन अब्बास, उनके हवाले से कल जब खबर आई और वो क्या था कि उन्होंने अदालत के रूबरू कहा कि बुनियादी तौर पे ये जो मामला है ये इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। कैसे? उन्होंने बताया कि ये निकाह इस्लामाबाद में हुआ ही नहीं है और ये निकाह लाहौर में हुआ, तो इस्लामाबाद में कैसे इसका केस बन सकता है। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जो इससे पहले शहरी मोहम्मद हनीफ ने दरखास्त दायर की थी, उनके भी वकील भी यही थे, उनके दलाइल भी यही थे, सब कुछ यही था। और अब जब आए हैं खावर मानिका खुद, तो इनका भी वही मामला है और उनके मुताबिक उस वक्त अदालत ने उस शहरी मोहम्मद हनीफ की दरखास्त को खारिज कर दिया था। किस बुनियाद के ऊपर? उसकी इस चीज को देखते हुए कि क्या ये दरखास्त जो है वो काबिल समात है या नहीं है, तो उसके ऊपर अदालत ने उसको नाकाबिल समात करार दिया था। अब इसका मतलब यह था कि कल प्रोसिक्यूटर ने अदालत के रूबरू यह बयान दिया कि अदालत खुद फैसला कर ले और यह मामला जो है यह बनता ही नहीं है, यह मामला आपकी जुरिस्डिक्शन का है ही नहीं है। जिसका मतलब यह था कि बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला का केस ही इंडोर्स किया गया। और कल मैंने आपको बताया था कि जब वो दलाइल दे रहे थे तो उस दौरान हुआ क्या कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो वकला थे उन्होंने थम्स अप किया, जिसका मतलब था कि केस अमली तौर पे खत्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में सच बोलना ही तो सबसे बड़ा जुर्म है। जो असल बात है, जो हकीकत बात है, वो करना एक जुर्म है। उसकी एक मिसाल ये भी है। दूसरी मिसाल जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का जुर्म है। आप जानते हैं कि वो टेरियान वाइट का केस बनाया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात रहा, 3 रुकनी बेंच था और उसमें से 2 जजेस ने उस दरखास्त को नाकाबिल समात करार दिया। और वो दिन है और आज का दिन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के साथ जो कुछ हो रहा है हम सबके सामने है। ये सीनियर मोस्ट जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो अगले मुमकिन तौर पे चीफ जस्टिस है, और ये जो खत लिखने वाले 6 जजेस हैं उनमें से नंबर 1 है। अब उनका वो एक जुर्म उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब यही बात जो है राना हसन अब्बास जो प्रोसिक्यूटर है उनके हवाले से थी, तो जनाब उन्होंने दलाइल कैसे ऐसे दे दिए जो इमरान खान के हक में हो सकते हैं। तो आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि वो जो साहब है उनको फौरी तौर पे उनका तबादला कर दिया गया है और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि जो राना हसन अब्बास है वो अब जो मनशियात के केसेस हैं उनकी अदालतों में पेश होंगे। और प्रोसिक्यूटर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, सरकारी वकील होता है, सरकारी अफसर होता है, लीगल ऑफिसर होता है। तो उस लीगल ऑफिसर को सच बोलने की यह सजा सुनाई गई है। और अब जो राना हसन अब्बास है उनकी जगह के ऊपर अदनान अली शेख जो है उनको शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर के ऊपर के तौर के ऊपर तैनात कर दिया गया। अब चूंकि ये केस एक लिहाज से मुअत्तल तो अभी नहीं सजा हुई, लेकिन ईद के बाद चला गया। कल तहरीक इंसाफ के वकला की एक ही कोशिश थी कि आप इस सजा को किसी तरीके से मुअत्तल करवा दें, लेकिन यह सजा मुअत्तल नहीं हो सकी थी जब यह मामला सारा है। तो फिलहाल उनकी जो कुर्बानी है वो अपनी जगह के ऊपर हो गई है और इसको बड़ी एक गैर मामूली पेशरफ्त के तौर के ऊपर इस्लामाबाद में देखा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो पैरवी करने वाले असिस्टेंट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं उनको अलग करके वहां पे भेज दिया गया है और उन्होंने कल बुनियादी तौर पे इस केस को खत्म कर दिया और उनके मुतालिक बताया गया कि वो कोई ऐसा नहीं है
کہ کوئی نیا آفیسر ہے یا اممیچور آفیسر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ثاقب بشیر صاحب کورٹ کے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں ماضی میں نور مقدم کیس سمیت ہائی پروفائل کیسز کے اندر رانا حسن عباس کیسز کی زبردست طریقے سے پیروی کر چکے ہیں۔ یعنی وہ وکیل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی نیا وکیل ہو یا وہ بالکل بھی وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک حق سچ کی بات کر دی ہے، اس نے اصل بات بتا دی ہے، تو اب پورے کا پورا پلان تو پھر وہ کھڈے لائن لگ گیا نا، بھٹا بیٹھ گیا، تو اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب نمبر 2 آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے متعلق میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھی ہے، وہ شاہ محمود قریشی سے عید بھی ملے ہیں۔ دوسرا، عدالت نے حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ملاقات ہے وہ کروائیں، گو کہ عید سے پہلے جو ملاقات ہے وہ نہیں کروائی گئی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ عدالت کے حکم کو بجا نہیں لایا جا رہا، لیکن آج اچانک جو ہے وہ ایک کانوائے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، اور چونکہ آج عید کے روز میڈیا آلریڈی وہاں پہ لگا ہوا تھا، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ بتاتا ہوں آگے چل کے مزید۔ تو بشرا بی بی کو آج بنی گالہ سے، جو سب جیل جس کو قرار دیا گیا ہے، وہاں سے اڈیالہ جیل پہنچایا گیا، اور اڈیالہ جیل ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان جو ہے جب ان کی چند روز پہلے صحافیوں سے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عید کے روز میری سب سے جو بڑی عید کا تحفہ میرے لیے ہوگا وہ بشرا بی بی سے ملاقات ہی ہوگی۔ تو تقریباً 1 گھنٹے تک عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان یہ ملاقات جاری رہی ہے، جس کے بعد اب وہ واپس بنی گالہ ان کو لے جایا گیا ہے اور وہ وہیں پہ سب جیل منتقل کر دی گئی ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ وہاں پہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات سب سے بڑا تحفہ ہوگا، اور دوسری طرف ذرا دیکھیے کہ لاہور شہر میں موجود تھے نواز شریف، لاہور شہر میں موجود تھے شہباز شریف، لیکن پتہ نہیں کیوں دونوں بھائی ایک ساتھ عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ اب اس کو سیاسی رنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ شہباز شریف نے عید پڑھی ہے ماڈل ٹاؤن کے اندر، نواز شریف نے عید پڑھی ہے جاتی عمرہ کے اندر۔ شہباز شریف نے جو عید پڑھی وہ تو جناب اس کی ویڈیو تو آ گئی، پی ٹی وی نے اس کو دکھایا، لیکن نواز شریف کی عید پڑھنے کی ابھی تک فوٹیج نہیں آئی، جو بعد میں جاری کر دی جائے تو الگ بات ہے۔ جب اس کو چیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ ابھی تک فوٹیج کیوں نہیں آئی تو معلوم یہ پڑا جی وہ شریف خاندان کے جو افراد ہیں وہی تھے، تو اس لیے ویڈیو نہیں بن سکی۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں مسلم لیگ نون سے متعلقہ لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کی فوٹیج کہاں پہ ہے، عمران خان نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو اب کیا اس سلسلے میں پوچھا جائے مسلم لیگ نون سے بھی کہ آپ کی فوٹیج کہاں پہ ہے، کہ آپ کے قائد نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اب اس کو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جب حسن حسین نواز سارے یہاں پہ موجود ہیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہے کہ آج نواز شریف نے پوری شریف فیملی جو ہے ان کے اعزاز میں ظہرانہ رکھا ہوا تھا، جہاں پہ مریم نواز آلریڈی وہیں پہ ہیں، تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ پہنچے اور وہاں پہ کھانا وانا اکٹھے کھایا۔ اس کے بعد جو ان کی مرحومین کی قبریں ہیں ان کے اوپر پورے خاندان نے حاضری دی، یہ بھی اطلاعات وہاں پہ آ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور جو معاملہ بتانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو اڈیالہ جیل کے حوالے سے بتا رہا تھا، اور میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور اس وقت کارکنان ذرا جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اب صرف جمع نہیں ہوئے، آج عید کے روز بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ نہ صرف اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں بلکہ اڈیالہ جیل کے باہر ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو مزید اگر ڈیٹیلز بتاؤں تو جو پی ٹی آئی شمالی پنجاب کی صدر ہیں سمابیہ طاہر، ان کی قیادت میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو اڈیالہ جیل کی جانب جانے والا روڈ ہے اس روڈ کو بلاک کیا، اور وہاں پہ جو جیل کالونی گیٹ ہے وہاں تک وہ جا سکے، اس سے آگے جانے کی ان کی اجازت نہیں دی گئی، اور وہاں پہ عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے قیدی نمبر 804 کہہ کے، اور تصویریں اٹھائی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا شرم کرو حیا کرو عمران خان کو رہا کرو، لیکن وہاں پہ مزید ان کارکنان کو جب آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو پولیس نے ان مظاہرین کو جیل کے مرکزی دروازے کی طرف جانے سے روکتے ہوئے جوڈیشل جو جیل کالونی کا گیٹ ہے وہیں تک ان کو روکا، لیکن صرف روکتے تو بات مختلف تھی، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو مرکزی گیٹ ہے وہاں پہ بھی کچھ 6 سے 7 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو گیٹ نمبر 5 کے اوپر کارکنان ہیں وہ جیل کی ویڈیوز بنا رہے تھے، تو ان کا جرم جو ہے وہ جیل کی ویڈیوز بنانا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ آئے ہوئے تھے، اور سیاسی طور پہ ان کا مقصد بھی یہی تھا
کہ اپنے قائد کے ساتھ وہ یکجہتی کا اظہار کریں. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ ٹرینڈ چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور وہ ٹرینڈ بڑا مؤثر بھی ہے, اور وہ دکھائی بھی پینل کے اوپر دے رہا ہے کہ عید عمران خان کے ساتھ. تو لیکن اب ان کو گرفتار کیا جانا عید کے روز یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور پھر آپ جب خواجہ آصف یا دوسرے رانا ثناءاللہ کہتے ہیں جی سیاسی استحکام نہیں آیا, ہم ہر کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی بہت پریشانیاں ہیں. وہ رانا ثناءاللہ کہہ رہے تھے جناب کہ محسن نقوی, فیصل واوڈا اور انوار الحق کاکڑ ایک ہی قبیلے سے ہیں. نہیں, آپ ایسا نہ کیجئے. پھر وہ کہنے لگے کہ جو وزیر خزانہ ہے ان کو ان کا کزن کہا جا سکتا ہے. یہ بالکل بھی بات مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی قبیلے یا ایک ہی خاندان سے ہے تو جس قبیلے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جہاں سے ان کا تعلق ہے, جناب آپ بھی تو انہی کی بدولت آئے ہیں, آپ کو بھی تو وہی لے کے آئے ہیں. ورنہ تو آپ خود مانتے ہیں, آپ نے طلعت حسین کے شو میں بھی بیٹھ کے کہا ہے کہ ہم نے عوام سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں 2/3 اکثریت دو, ہم نے عوام سے اتنا کہا تھا کہ ہمیں سادہ اکثریت دے دو. لیکن عوام نے ہمیں سادہ اکثریت بھی نہیں دی, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عوام نے کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو مسترد تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے فیصلے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے, یا عوام کا فیصلہ غلط نہیں کہہ سکتے. اب یہ آپس میں کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور بنیادی طور پہ قوم کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ ایوان صدر سے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, وہاں پہ زرداری صاحب آئے ہیں. زرداری صاحب بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے علاقے میں عید منانے گئے. ظاہر ہے جب تک موجیں لگی ہوئی لگنی چاہیے. تو اب شیرازی صاحب ڈان کے اسلام آباد کے بیورو چیف جو ہیں وہ بتاتے ہیں اس ایوان صدر میں ایک طویل بیٹھک ہوئی ہے, اور وہاں پہ صدر زرداری کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بلاول کو قائل کریں کہ وہ وفاقی حکومت میں آئیں اور بطور ڈپٹی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے اندر شامل ہوں. تو ان کے مطابق انہوں نے کہا جی بالکل, زرداری صاحب نے حامی بھر لی ہے کہ وہ بلاول کو منائیں گے. بلاول بیچارے کی پارٹی میں کیا سنی جاتی ہے, یا زرداری کے ہوتے ہوئے کیا ہو سکتا ہے. لیکن چلیے, جس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کو اتنی انسیکیورٹی ہے, یا جو جس نے بھی ملاقات کی کہ کم از کم وہ بات کرے اور کوئی مسئلہ حل ہو. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.